ہم جس زیارت نامے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے وہ حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے زیارت نامہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ یہ زیارت نامہ وہ ہے کہ جو ناحیہ مقدسہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس زیارت نامے کے کچھ الفاظ بھی رکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا لفظ روایت کے اندر آیا ہے اور ہم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ زیارت نامہ جو آپ کی خدمت موجود ہے کتاب المزار الکبیر لابن المشہدی، یعنی ایک بہت بڑے عالم دین ابن مشہدی کہ جن کے شاگردوں میں ابن نماء حلی کا نام بھی آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب المزار الکبیر کے اندر صفحہ نمبر 485 پر یہ روایت انہوں نے ذکر کی ہے اور پورا سلسلہ سند بیان کیا ہے۔ یہ سلسلہ سند آپ کے سامنے ہے۔ اس سلسلہ سند کو بیان کرنے کے بعد جو آخری شخص ہے الشیخ صالح ابو میسور ابن عبد المنعم ابن نعمان المعادی، یہ جو ایک نیک عالم دین ہے جن کا نام ابو میسور ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے خرج من الناحیتی سنۃ 52 و 200، سن 252 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اچھا، میں ناظرین سے تھوڑی سے توجہ چاہوں گا اور سوال کرنا چاہوں گا کہ سن 252 ہجری کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ناحیہ مقدسہ سے یہ زیارت آئی، تو ناحیہ مقدسہ سے اگر مراد ہم امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناحیہ لیں تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت تو سن 252 ہجری کو ہوئی تھی، اور بعض روایت کے مطابق سن 256 ہجری کے اندر ہوئی تھی، 255 یا 256 ہجری کے اندر۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 252 ہجری کے اندر کوئی امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس طرح سے پیش کرے؟ اس لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں یہ صرف ایک قرینہ نہیں، بہت سارے اور قرینوں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں ناحیہ کا لفظ استعمال ہو وہاں سے ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ امام زمانہ علیہ السلام مراد ہو، بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ بھی اور امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ بھی شامل ہوتا ہے ناحیہ کے لفظ سے۔ تو یہ جو سال ہے سن 252 ہجری، یہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ، اور اس زمانے کے اندر اگر ہم کوئی خط دیکھتے ہیں کہ جو ناحیہ مقدسہ سے آ رہا ہے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کی جانب سے خط ہے کہ جو ایک بندہ مومن کی طرف آیا۔ تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ خرج من الناحیتی سنۃ 52 و 200، سن 252 ہجری کے اندر ناحیہ مقدسہ سے یہ خط آیا، اور راوی کہتا ہے یعنی جو بیان کرنے والا ہے شیخ صالح، انہوں نے بیان کیا کہ یہ میرے لیے خط آیا تھا، اور جس کے توسط سے یہ خط مجھ تک پہنچا اس کا نام تھا الشیخ محمد بن غالب الاصفہانی۔ تو محمد بن غالب اصفہانی کے ذریعے یہ خط مجھ تک پہنچا حین وفات ابیہ رحمہ اللہ، جب میرے بابا کا انتقال ہو گیا، وکنت حدث سنی، اور میں بہت چھوٹا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ اپنے آقا اور مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر جاؤں اور شہداء کربلا کی زیارت پر جاؤں۔ تو میرے لیے یہ خط آیا جس خط کے اندر لکھا تھا کہ جب تم زیارت کرنا چاہو شہداء کربلا کی تو اس طریقے سے زیارت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خط کا پہلا جملہ یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا اردت زیارت الشہداء رضوان اللہ علیہم، جب تم شہداء کربلا کی زیارت کرنے کا ارادہ کرو، فقف عند رجلی الحسین، تو امام حسین کے پائے مبارک کے قریب بیٹھ جاؤ، وہو قبر علی بن الحسین، اور وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور پھر اپنے چہرے کو قبلہ رخ کر لو، اور وہیں پر شہداء کربلا کا گنج شہداء موجود ہے، ان کی قبور مبارکہ موجود ہے، وَأَوْمِ وَأَشِرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، اور پھر اپنی انگلی سے اشارہ کرو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قبر مطہر کا۔ یہ جو ہمارے یہاں انگلی سے زیارت پڑھنے کا جو طریقہ اور رسم شروع ہوئی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو، کیونکہ بعض روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ جب ہم زیارت پڑھیں
تو اس طریقے سے انگلی سے اشارہ کریں اور پھر زیارت پڑھیں، اشارہ کیا جائے اور پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت سے شہدائے کربلا کی زیارت کا آغاز کیا جائے۔ یہ پوری شہدائے کربلا کی زیارت ہے جس کا صرف ایک حصہ ہم آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے ہے۔ اس طرح سے زیارت کا آغاز کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل، جو پاکیزہ نسل ہے اس میں سے پہلے شہید پر ہمارا سلام، اے پہلے شہید آپ پر ہمارا سلام۔ اب اس جملے سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شہدائے کربلا کے اندر اگر بنی ہاشم کے شہداء کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنے والے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ اور یہ صرف اس روایت سے نہیں، بہت ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب انصار قربان ہو گئے، اصحاب قربان ہو گئے، تو اس کے بعد جب خانوادہ بنی ہاشم کی باری آئی تو اس میں سب سے پہلے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراہیم الخلیل، جو ابراہیم خلیل کی پاک اولاد سے تھے، صلی اللہ علیہ وعلی ابیک، آپ پر بھی سلام ہو اور آپ کے بابا جان پر بھی سلام ہو۔ کب سلام ہو؟ اب امام علی نقی علیہ السلام وہ وقت یاد دلا رہے ہیں، اس وقت آپ پر اور آپ کے بابا پر سلام ہو کہ اذ قال فیک، جب آپ کے بابا نے آپ کے بارے میں کہا، قتل اللہ قوما قتلوک، جب آپ کی شہادت کو دیکھا اور آپ کی لاشیں کو دیکھا تو آپ کے بابا نے فرمایا پروردگار اس قوم کو مار دے جس نے تجھے مارا ہے اکبر۔ یا بنیا ما اجراہم علی الرحمن وعلی انتہاکی حرمت الرسول، اے میرے لال ان کے اندر کتنی جرت پیدا ہو گئی ہے خدا کے مقابلے میں، اور انہوں نے حرمت رسول کو پامال کر دیا۔ علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ کأنی بک بین یدیہ ماثلا، پھر امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ علی اکبر اپنے بابا کے سامنے موجود ہیں اور میں یہ دیکھتے ہوئے جملے کہہ رہا ہوں وَلِلْكَافِرِينَ قَائِلًا، اور میں یہ جملے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافروں سے مخاطب ہو کر یہ جملے کہہ رہے تھے۔ کس طرح سے علی اکبر نے اپنا تعارف کروایا تھا کافروں کے مقابلے میں؟ اب دیکھیے گا امام علی النقی علیہ السلام ان نام نہاد مسلمانوں کو جو امام حسین کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں آئے ہیں ان کو مسلمان نہیں کہہ رہے، وَلِلْكَافِرِينَ قَائِلًا، یہ لشکر یزیدی کافر تھے کہ جنہوں نے حرمت رسول کا خیال نہیں کیا، جنہوں نے پنجتن پاک کی حرمت کا خیال نہیں کیا اور خاندان رسول کو خون میں غلطہ کر دیا اور نظر آتش کر دیا۔ تو آپ ان کافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ رجس پڑھ رہے تھے، اور پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام کا رجس بیان کیا کہ انا علی ابن الحسین ابن علی، میں علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین کا بیٹا علی ہوں۔ نحن وبیت اللہ اولا بالنبی، خانہ خدا کی قسم ہم وہ ہیں کہ جو نبی سے زیادہ قریب ہیں، اور ہم ہر ایک کے مقابلے میں زیادہ سزاوار ہیں کہ ہم نبی کے پاس ہوں اور نبی کے شان کے مطابق ہماری شان ہو۔ اطعنکم بالرمح حتی ینثنی، میں نیزے سے تمہارا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ تم پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ اضربکم بالسیف احمی عن ابی، اور میں تلوار سے بھی تمہارا مقابلہ کروں گا اور تمہیں ماروں گا اور اپنے بابا جان کی حمایت کروں گا اور ان کا دفاع کروں گا۔ یہ اشعار کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ ضرب غلام ہاشمی عربی، اس غلام کی، اور اس عربی زبان میں غلام اس جوان کو کہا جاتا ہے کہ جو ٹھیک جوانی کی عمر پر ہو اور اس کا چہرہ ماہ تابہ کی طرح روشن ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ عربی اور ہاشمی جوان کا اب تم حملہ دیکھو، جو نیزے سے بھی حملہ کرے گا اور تلوار سے بھی حملہ کرے گا۔ واللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، اور نامشروع باپ کی اولاد کبھی بھی ہم پر حکومت نہیں کر سکتی، خدا کی قسم۔ اس طرح سے تعارف کرواتے ہوئے حضرت علی اکبر علیہ السلام نے حملہ کیا تھا۔ حتی قضیت نحبک ولقیت ربک، یہاں تک کہ آپ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کرتے ہیں اور اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ اشہد انک اولا باللہ وبرسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زیادہ سزاوار ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی جانب بھی اور رسول اللہ کی جانب بھی۔
وَأَنَّكَ ابْنُ حُجَّتِهِ وَأَمِينُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت خدا کے بیٹے بھی ہیں اور امین خدا کے بیٹے بھی ہیں۔ حکم اللہ لک علی قاتلیک، اور خدا فیصلہ کرے گا آپ کے قاتل کے بارے میں۔ اس قاتل کا نام کیا تھا؟ اس قاتل کا نام ہمارے یہاں جب مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، تو ہمارے نوجوان ساتھی یہ سن لیں کہ قاتل علی اکبر علیہ السلام کون ہے؟ مرہ بن منقذ بن نعمان العبدی۔ البتہ بعض روایات کے اندر منقذ بن مرہ بھی لکھا گیا ہے، اور اس روایت کے اندر مرہ بن منقذ لکھا گیا ہے، اور شاید تحقیقی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ نام زیادہ درست ہو کہ مرہ بن منقذ جو آپ کا قاتل تھا اس نے آپ کو شہید کیا، اور خدا فیصلہ کرے اس کے اور آپ کے درمیان۔ لعن اللہ واخزاہ، خدا اس پر لعنت کرے اور اسے رسوا کرے۔ ومن شرکہ فی قتلک، اور جو آپ کو قتل کرنے میں اس کے شریک ہوئے ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ وکانوا علیک ظہیرا، جنہوں نے آپ کے خلاف مل کر مرہ بن منقذ کی مدد کی۔ اور اس جملے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام تن بتن نہیں تھے کسی کے مقابلے پر، بلکہ آپ کو گھیر کر لوگوں نے مارا تھا، آپ پر سبھی نے حملہ کر دیا تھا، اور جس جس نے اس قاتل کی آپ کے خلاف مدد کی ہے پروردگار ان سبھی پر لعنت نازل کرے۔ اصلاہم اللہ جہنم، اور پروردگار ان سب کو جہنم میں بھیجے۔ وساءت مصیرا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ۔ وجعلنا اللہ من ملاقیک و مرافقیک، اور پروردگار ہمیں قرار دے آپ کی صحبت میں آنے والے لوگوں میں اور آپ کے ساتھیوں میں۔ ومرافقی جدک و ابیک، اور آپ کے بابا اور آپ کے دادا اور نانا کے جو صحبت میں آنے والے افراد ہیں ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو۔ وعمک و اخیک، اور آپ کے چچا اور آپ کے ماموں کے صحبت میں آنے والوں میں اور آپ کے بھائی کی صحبت میں آنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو۔ وَأُمِّكَ الْمَظْلُومَةَ، اور آپ کی مظلوم ماں کے صحبت میں آنے والوں میں اور ان کے جوار میں آنے والوں میں پروردگار ہمارا نام شامل کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ زیارت پڑھی جاتی ہے تو اس زیارت کے اندر صرف مومنی زیارت نہیں پڑھ رہے، مومنات بھی زیارت پڑھ رہی، تو مکمل زیارت حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں مظلوم ماں سے مراد، بعض نے بیان کیا کہ ماں ام لیلہ ہیں، اور بعض نے بیان کیا کہ ماں حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ آپ کی ماں بھی حضرت فاطمہ زہرا ہوتی ہے، وہ مظلوم ماں کہ جس پر ظلم ڈھایا گیا تھا، پروردگار ان کے چاہنے والوں میں ہمارا نام شامل فرمائے۔ وَأَبْرَوْا إِلَى اللَّهِ مِنْ قَاتِلِيكَ، اور پروردگار ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اس کے قاتلوں کے مقابلے میں، آپ کے قاتلوں کے مقابلے میں اللہ ہمیں پناہ میں لے لے۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ مُرَافَقَتَكَ فِي دَارِ الْخُلُودِ، اور پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں آپ کی صحبت جنت کے اندر بھی نصیب فرمائے۔ وَأَبْرَوْا إِلَى اللَّهِ مِنْ أَعْدَائِكَ أَعْدَائِكَ أُولِي الْجُحُودِ، اور جنہوں نے حق کا مقابلہ کیا تھا اور جو آپ کے دشمن تھے پروردگار ہمیں ان سے بیزار فرمائے۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں۔ یہاں تک حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کا حصہ تھا، اور اس کے بعد حضرت علی اصغر علیہ السلام کی زیارت، اور پھر باقی شہداء کربلا کی زیارت حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔